کی گئی ہے. بات لمبی ہوگی مختصر کر کے صرف ہمارا مقصد کیا ہے منہاج القرآن کا. ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں رجوع اللہ کی، رجوع رسول کی، کتاب اللہ کی اور اتحاد امت کی دعوت دیتے ہیں. آئیں ہمارے ساتھ ملے، اللہ رب العزت کی ہم دعوت دیتے ہیں. اللہ کو پہچانے، اللہ کے رسول کو پہچانے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب دی ہے اس کو تھام لے اور اتحاد امت فرقوں میں بٹنے کی بجائے اکٹھا ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ اس وجہ سے پاکستان میں چرچ کے اندر برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں پہلی دفعہ لاہور میں چرچ کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائی گئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو یہ حضور شیخ الاسلام کی بات ہے. اپنے ہی نہیں غیر بھی آپ کی خدمات کو پہچانتے ہیں. اس وقت یو این او کے بعد سب سے بڑا جو ادارہ جو ہے جو بن چکا ہے بغیر کسی کی مالی معاونت لیے، بغیر کسی گورنمنٹ کی، بغیر کسی تنظیم کی مالی معاونت لیے سب سے بڑا یو این او کے بعد جو ادارہ ہے وہ منہاج القرآن ہے. ویمن کے لیے علیحدہ تنظیم ہے، لائنز کے لیے علیحدہ تنظیم ہے، انجینئر کے لیے علیحدہ تنظیم ہے، یوتھ کے لیے علیحدہ تنظیم ہے، علماء کے لیے علیحدہ تنظیم ہے. یہ تبلیغ کا جو دعوت کا کام کرتے ہیں دعوت کے کام کے لیے علیحدہ تنظیم ہے، جو تربیت کا کام کرتے ہیں ان کے لیے علیحدہ تنظیم ہے. تو دوستو بعض جماعتیں تو ہے صرف دعوت کا کام کر کے اپنے آپ کو کہتی ہیں بڑا ہم نے کر لیا. دین 100% دین ہے، اس کا 10% لے رہے ہیں. لیکن منہاج القرآن نے پورے 100 کا 100% ہر شعبے میں کام کر رہی ہے. اس لیے یہ دوست باب یہ رفاقت ہے، اس کو رفاقت لائف ممبرشپ کہتے ہیں. کیونکہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ جو ہیں وہ بیعت نہیں کرتے. آپ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے میں نے پوری زندگی بیعت نہیں کرنی، اگر میں نے بیعت کر دی تو میں اسی چکر میں رہوں گا، میں آقا دوزخ کی امت کی خدمت نہیں کر سکوں گا. تو ہوتا یہ تھا کچھ پیران الزام جو صرف جن کی نظریں جو ہے وہ جیبوں کے اوپر ہوتی تھی، وہ یورپ میں جاتے، مسلم ممالک میں جاتے، تو جو منہاج القرآن کے کارکنان تھے ان کو کہتے ہیں قادری صاحب تو بیعت نہیں کرتے، آپ ہماری بیعت کر لیں. ان کے پیسے بٹورتے سارا کر لیتے. حضور شیخ الاسلام کو یہ پہنچی تو آپ نے یہ اپنی درخواست جو تھی وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجی، حضور گوشت پاک کی بارگاہ میں بھیجی. 1 سال بعد جواب آیا جو ان کے سلسلے ہوتے ہیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سائن کر کے حضور گوشت پاک کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا جو بھی منہاج القرآن کی لائف ممبر جو ہے وہ اختیار کر لے گا، جو اس قافلے میں شامل ہو جائے گا وہ ڈائریکٹ حضور غوث پاک کا مرید بن جائے گا. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں وہ بندہ جو صرف میرے مدرسے کے آگے سے گزر گیا، میرا مدرسہ جو ہے اس کے آگے سے گزر گیا، قیامت کے روز اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. اور جو میرا تصور کر لے میں حضور غوث پاک کا مرید ہوں، میرا مرید ہو جاتا ہے. تو دوستو یہ سنگ جو ہے یہ ڈائریکٹ جو ہے حضور غوث پاک کی مریدی عطا کرتی ہے. اس میں جو ہے جہاں ساؤتھ کوریا میں 1,85,000 مان 1,65,000 مان جو ہے اس کی فیس ہے. اس میں مجلہ جو ہے آپ کے گھر جاتا ہے. اگر یہاں منگوانا چاہیں اس میں ساری مہینے کے مہینے قرآن و حدیث کے مطابق مسائل لکھے ہوتے ہیں. اور جو پیسے بقیہ ہوتے ہیں وہ یہ جو غریب بے سہارا بچیوں کی شادی کی جاتی ہے وہاں جو ہے یتیموں کا رہائش کا بندوبست ہے، ویلفیئر کے کاموں میں آپ کے حقوق استعمال ہوتے ہیں. کیونکہ حضور شیخ الاسلام اللہ علیہ نے پوری زندگی میں آپ کی لاکھوں کی تعداد میں کتابیں سیل ہوتی ہیں، کروڑوں کے حساب سے سالانہ اس کی ریالٹی ہے، آپ کے خطابات جاتے ہیں. آپ نے ان کی ریالٹی جو ہوتی ہے وہ اپنے اوپر اور اپنی اولاد کو تا قیامت کے لیے وہ حرام قرار دی، وہ نہیں دیتے، وہ ادارہ ہو جاتی ہے. اور پوری دنیا میں
صرف آپ کا ایک ہی گھر ہے جو پہلے دن کا تھا، جو پہلے دن کا، کوئی پراپرٹی آپ کے نام نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آپ سب اب سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے تحریک منہاج القرآن کی رفاقت حاصل کریں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قافلے میں شامل ہو کر ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو ہے وہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ خدمت کریں، بہتر سے بہتر خدمت کریں۔ جب مثال ہے ریبڑ کی، جب بھیڑیں ریبڑ میں رہتی ہیں، اگر ایک بھیڑ جو ہے وہ ریبڑ سے بچھڑ جائے تو بھیڑیے اس کا شکار کر لیتے ہیں۔ ادھر ادھر جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمتیں جو ہیں، وہ نواسے جو ہیں، وہ ہمارے شامل حال ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی ہم ایک ہی سنگن میں اٹھیں گے۔ تو میں قاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اٹھیں اور احباب کا نام لیتا جاتا ہوں تو سمجھے عطا کریں۔ حافظ محمد عتیق علی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ ظہیر عباس۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اب میں گزارش کرتا ہوں عدنان شاہد قادری۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ محمد عمران۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، مبارک ہو جناب۔ راجہ محمد شعیب نجوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، محمد وقاص۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سکلین عباس۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد۔ تمام احباب کو مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ دوستو، یہ جو سندے دی گئی ہیں یہ صرف کسی ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، اہل تشیع میں بھی نہیں ہے، اہل سنیوں میں بھی نہیں ہے، اور اہل وہاب میں بھی نہیں ہے۔ اس قسم سے ماشاءاللہ ایک ہو گئے ہیں تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر۔ اب مدینے سے صدا آ رہی ہے، اپنی جوڑیاں بلند کرو، اس کو رحمت سے بھر دیا جائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ کھڑا دیر سے بھونڈر پر ہمیں بھی